والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو 3 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن نعمتوں کا کوئی مول نہیں ہے. ایک اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی مول نہیں. نمبر 2، اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، اس کا کوئی مول نہیں. جس انسان کے ہاتھ سے عزت چلی جاتی ہے اس سے پوچھئے کہ بنگلے کسی کام کے ہیں، اس سے پوچھئے مال و متاع کسی کام کا ہے، تو وہ کہے گا عزت چلی گئی، سب کچھ چلا گیا. اور نمبر 3، رشتہ. یہ 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مول نہیں. تینوں میں ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ تینوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور اگر ہیں یہ تینوں نعمتیں تو ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے پانے کے بعد ہم نے اس کا کس طرح کا حق ادا کیا ہے، اللہ کا گویا کس طرح شکر ادا کیا ہے. سب سے پہلی نعمت ایمان کی نعمت ہے. اس کے بارے میں تو ہم نے بارہا سنا کہ ایمان کتنی قیمتی شے ہے. ایمان ہے تو ہمارا مال بھی قیمتی ہے، ایمان ہے تو ہماری اولاد بھی قیمتی ہے، ایمان ہے تو ساری چیزیں قیمتی ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہے، سب بے قیمت ہے. چاہے اولاد ہو وہ بے قیمت ہے، چاہے دکان ہو وہ بے قیمت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. اس ایمان کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملا ہے، اس کو ہم کیسے باقی رکھیں، اور اس کو باقی رکھ کر ہم اپنی اولاد کی طرف کس طرح منتقل کریں، اس کے لیے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں. بغیر کام کیے ہوئے کبھی یہ ایمان ہمارے پاس باقی نہیں رہ سکتا، اور ہم اپنی اولاد کی طرف اس کو منتقل نہیں کر سکتے. ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو جو ایمان عطا فرمایا تھا، ان کی نظر میں ایمان کی قیمت کیا تھی، اور اس ایمان کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. تو سب سے پہلی چیز ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اور اولاد کی طرف منتقل کرنے کے لیے پہلی چیز قربانی ہے. اور عورت کی قربانی کی جو واقعات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری دینی مائیں بارہا قرآن مجید کو پڑھتے وقت یا قرآن مجید کی جو تفاسیر ہے اس کو پڑھتے وقت یا بیانات میں سنتی ہوگی کہ اللہ کی جو بندیاں تھیں جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا تھا، ان کی طرف سے کس طرح کی بے مثال قربانیاں پیش کی گئی ہے. صحابیات ہو تو صحابیات کی طرف سے کس طرح کی بے مثال قربانیاں پیش کی گئی ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں قرآن مجید میں. چونکہ ہم لوگ روزانہ صبح میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھتے وقت ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت جو عطا فرمائی ہے، اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس سورت کے اندر 2 بڑے اہم مضامین ہیں. چونکہ اسکول پڑھنے والی بچیاں ہیں خاص کر، اس لیے میں ان کے سامنے اس طرح کے مضامین رکھ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ وہ میری باتیں سمجھے گی، کوئی پیچیدہ بات نہیں کر رہا ہو. 2 قسم کے مضامین اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کے اندر بیان فرمائے ہیں. ان میں جو پہلا مضمون ہے جو بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سچے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو اللہ ایمان عطا کرتا ہے اور پھر اسی ایمان پر باقی رہتے ہیں، باطل کا تعاون نہیں کرتے، باطل کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اور باطل کی جو بھی اسکیمیں ہوتی ہیں ان اسکیموں کا شکار نہیں ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کا مقام کس انداز میں بیان فرمایا ہے
کاش کہ سورہ یاسین شریف پڑھتے ہوئے ہم اس سے سبق لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین شریف کے اندر حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اسی لیے بیان کیا ہے کہ ہم اس سے سبق لیں۔ حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک طرف باطل تھا اور ایک طرف حق تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا دور تھا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو حواریین ہیں، یعنی جو ان کے خاص شاگرد تھے، ان کا دور تھا۔ اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو قاصد تھے، جو پیغام لے کر جاتے تھے، حق کا پیغام، حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے ان قاصدوں کے پیغام کو قبول کیا، حق بات کو قبول کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو، باطل ایک طرف ہو اور حق ایک طرف ہو، اور حق بھی کس طرح ہو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حق کا ایک فرد اور باطل کا ایک جم غفیر، ایک جھوٹ ہے باطل کا۔ دوسری طرف حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ ایمان لے آئے۔ جب دنیا کو اور دنیا والوں کو اور باطل کو پتہ چلا کہ یہ حبیب ایمان لے آئے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم بھی ایمان لے آئے ہو۔ جب پورا لمبا واقعہ ہے، میں اس لمبے واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا ہوں کہ جو قاصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے حق کی تبلیغ کے لیے، لوگ جب ان کو مارنے لگے یا ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے لگے یا ان کو جیل میں ڈالنے لگے، تو حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کوئی غلط بات تو نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو اس طرح کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ تو پبلک کو شک ہو گیا کہ حبیب بھی انہی کا آدمی ہے۔ تو پھر لوگوں نے پوچھا کہ حبیب کیا تم بھی ایمان لے آئے ہو؟ تو 23واں پارہ اس کا پہلا پیج اور پہلی آیت ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب کہا؟ فرمایا میں کیوں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، اس ذات کی میں عبادت نہ کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ پبلک کو سمجھ میں آ گیا کہ حبیب بھی ایمان لا چکا ہے، تو پوری پبلک نے مل کر حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کو پیٹا، مارا، اتنا مارا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اپنی تفسیر کے اندر، اتنا مارا کہ آنتیں نکل گئی۔ آپ سوچئے کتنا مارا ہوگا کہ آنتیں باہر نکل آئی۔ اس کے بعد پبلک نے، باطل نے یہ پوچھا کہ بتاؤ اب بھی تم اس رب پر ایمان لے آئے ہو؟ تو اس وقت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ یہ کہا کہ سنو کان کھول کر، میں اپنے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اور وہ رب تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، میں اس پر ایمان لا چکا ہوں۔ پبلک نے اس طرح ان کو شہید کر دیا۔ لیکن حق پر جو لوگ رہتے ہیں اور حق کے لیے قربانیاں دیتے، اللہ رب العزت نے ان کا مقام بیان کیا ہے کہ ابھی ان کی روح نکلی نہیں تھی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کو دکھا دیا کہ اے حبیب تیرا یہ مقام ہے، جنت میں اس مقام پر تو فائز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حبیب سے کہہ دیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حق پرستوں کا مقام اور حق کے لیے قربانی دینے والوں کا اللہ رب العزت نے جو تذکرہ کیا، اس لیے کیا ہے کہ ہم بھی معمولی خطرات کی وجہ سے، ہم بھی معمولی خواہشات کی وجہ سے ایمان کو قربان نہ کریں۔ آج ہماری جتنی بھی بیٹیاں اگر غیروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہے، یا تو کچھ خطرات ہوتے ہیں، ان خطرات کی وجہ سے ہماری بہنیں کسی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، یا پھر کچھ خواہشات ہوتی ہے، ان خواہشات کی وجہ سے ہماری بیٹیاں کسی اور کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مائیں اپنی بچیوں کو خطرات سے نہ ڈراتے ہوئے خطرات سے لڑنے والا بنائیں۔ خطرات سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، خطرات سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بچیاں اپنے اندر خطرات سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور خطرات سے لڑنے کی صلاحیت اسی طرح پیدا ہوگی کہ ہم قربانی دینے والوں کے تذکرے کریں گے، اس کو پڑھیں گے۔ جب بار بار قربانی دینے والوں کے تذکرے ہوں گے اور ان کو بار بار سنیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو پھر ہمارے اندر خطرات سے لڑنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ پھر دنیا کے بڑے سے بڑے خطرات بھی ہم سے ایمان نہیں چھین سکیں گے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ایک بچی کے لیے، ایک بچے کے لیے، ایک مومن کے لیے، کہ اپنے اندر خطرات سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرے۔
میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب کسی انسان کے اندر اللہ کے خاطر ہر چیز کو کھونے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس دن اس کے اندر سے کوئی ایمان نہیں چھین سکے گا۔ اور ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ ایک غزہ کی ماں ایک شہید بیٹے کے لاش پر، اس کے پاکیزہ جسم پر بیٹھ کر کتنا پیارا جملہ کہہ رہی ہے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، وہ ماں کہہ رہی ہے کہ اے فرعونو، اور فرعون سے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم کو مراد لے رہی ہے کہ اے فرعونو، تیرے جیسے ہزاروں فرعون آئے اور تیرے جیسے ہزاروں فرعونوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا، لیکن یاد رکھنا تیرے اس طرح کے مظالم کی وجہ سے ہم اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ماں کا یہ حوصلہ، ایک ماں کا یہ جذبہ، ایک عورت کی یہ طاقت ہمیں بتا رہی ہے کہ عورت کے اندر کتنی طاقت ہے۔ ایک عورت اگر اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے تو پھر باطل کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آج ہم رونا رو رہے ہیں کہ ایسا ہوا، اتنی بچیاں غیروں کے ہاتھوں چلی گئی، یہ ہوا وہ ہوا، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر، ہمیشہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جملہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک گندی مچھلی تالاب کو خراب کر دیتی ہے، تو حضرت مولانا فرماتے تھے کہ یہ کہاوت صحیح نہیں ہے، تالاب کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ گندی مچھلی کو باہر پھینک دے۔ ہماری بچیوں کے اندر الحمدللہ اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے، ہمارے اندر اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ ہم اپنے اندر اور اپنی بچیوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر یہ طاقت منتقل کر سکتے ہیں کہ خطرات سے لڑنے کی طاقت، خواہشات کو کچلنے کی طاقت ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم کبھی اپنے ایمان کو باقی نہیں رکھ سکیں گے۔ بے شمار واقعات ہیں ہمارے سامنے، میں نے شاید اس سے پہلے یہاں سنایا یا نہیں سنایا کہ ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے تو ہم سوچتے کہ اللہ ہم کیسے لوگ ہیں اور ہم کتنے گرے ہوئے۔ ہمارے یہاں کا واقعہ، ایک دیندار گھرانے کا واقعہ میں سناتا ہوں تو کبھی کبھی ضبط نہیں رہتا ہے۔ واقعہ ایسا ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، اور وہ بچی سملک مدرسے میں پڑھی ہوئی تھی۔ آپ سوچئے، یعنی وہ عالمہ بنی ہوئی تھی، سملک مدرسے میں پڑھی ہوئی تھی۔ اس بچی کا واقعہ ہے، کسی غیر مسلم کے ہاتھوں چلی گئی۔ جب پتہ چلا، ہماری ٹیم کو، ہمارے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ گئے وہاں جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس بچی کے ماں باپ نے کچھ قرضہ لے رکھا تھا اس نان مسلم گھرانے سے یا اس کی دکان سے، اور وہ قرضہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، تو وہ قرضہ نہیں چکا پا رہے تھے، تو ان غیر مسلمین نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم تمہارا قرضہ اس شرط پر معاف کریں گے کہ تمہاری بچی ہمارے حوالے کر دو۔ اور ان ماں باپ نے اتنے خطرے کے خاطر اپنی بچی کو غیر مسلم کے حوالے کر دیا، اور وہ بچی کیسی ہوگی کہ ماں باپ کی عزت کی خاطر اس بچی نے اس طرح کا کڑوا گھونٹ پی لیا، اور وہ کبھی نہیں بتا رہی تھی کہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح کے حالات آئے ہیں، اس وجہ سے میں غیر مسلم کے ہاتھوں میں گئی ہوں۔ آپ سوچئے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خطرات سے خود بھی لڑنے والے بنیں اور اپنی بچیوں کو بھی سکھائے کہ خطرات سے کس طرح لڑا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم قربانی دینے والوں کے تذکرے خود بھی کریں، اور ہم اپنے بچوں کے سامنے، ابھی مجھے مولانا الیاس صاحب ہمارے گاؤں کے ہیں دامت برکات، وہ مجھے سنا رہے تھے کہ ہماری والدہ رات کو بٹن بند کرتی تھی گھر کا، یہ لائٹ کا، اور بٹن بند کرنے کے بعد ہماری والدہ سناتی تھی کہ حضرت علی کے یہ کارنامے ہیں، فلاں کے یہ کارنامے ہیں، فلاں کے یہ کارنامے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں نہلاتی ہے اپنے بچوں کو، فرماتے ہیں حضرت مولانا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہماری والدہ نہلاتی تھی، نہلا کر جب پاک صاف ہو جاتے تھے تو ہماری والدہ کہتی تھی دیکھو اب تمہارا جسم صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، اب کلمہ پڑھ لو تاکہ تمہاری روح بھی پاک صاف ہو جائے۔ یا اللہ، کیسی مائیں تھی، کس طرح تربیت کرتی تھی اپنے بچوں کی، کہ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ تمہارا جسم پاک صاف ہو گیا تو اب ضرورت ہے روح کو پاک کرنے کی، اور روح کلمے سے پاک ہوتی ہے، تو بیٹا کلمہ پڑھ دو۔ حضرت مولانا فرما رہے تھے کہ اب تک میرا معمول ہے کہ جب بھی میں نہا کر نکلتا ہوں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ میری روح پاک ہو جائے۔ میں نے کہا مولانا قربان جاؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے اس میں بھی یہی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین،
کہ ہم وضو کے بعد یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرا ظاہر پاک ہو گیا، اللہ میرے باطن کو پاک فرما۔ بہرحال درمیان میں ایک بات آ گئی کہ ایک ماں کی تربیت کا انداز کتنا نرالا ہوتا ہے اور اس کی تربیت کا اثر کتنا دیر پا ہوتا ہے، کتنی دیر تک باقی رہتا ہے، اس کی ایک زندہ مثال آج مولانا میرے ساتھ تھے، ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا، مولانا نے اپنی یہ بات مجھے سنائی، حیرت ہوئی کہ ایک ماں اگر اس کا جذبہ اگر کام کر جاتا ہے تو اس کے کس طرح کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیسے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ کالج کی لڑکیاں اس لیے سنا رہا ہوں، یہ مضمون تھوڑا سا ڈیپ والا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب جانتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ ابو جہل کی بیٹی جو ایمان لے آئی تھی ان کے ساتھ نکاح کرے، اور اسلام میں دوسرے نکاح کی اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی یا تو تم فاطمہ کو طلاق دے دو اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر لو، یا پھر میری بیٹی کو رکھو اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح مت کرو۔ سب کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خیر کے کام سے روک رہے۔ اس کا جواب دیا ہے علماء نے، کیا پیارا جواب دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام کے کٹر دشمن تھے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح نہیں کرنے دیا ابو جہل کی بیٹی جو مسلمان ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور خطرات سے لڑنے کی صلاحیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھی کہ پردیس میں ہے، حبشہ گئی ہے، شوہر شراب میں مبتلا ہو کر عیسائی ہو گئے ہیں، اس کے باوجود حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا تھا اور وہاں بے مثال قربانی دی تھی، تو خطرات سے لڑنے کی صلاحیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لی تھی۔ تو دشمن کی بچی جب ایمان لے آئی تو آقا نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا، لیکن ابو جہل کی بیٹی ابھی مسلمان ہوئی تھی، اس کے اندر خطرات سے لڑنے کی وہ صلاحیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھی نہیں تھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی اگر ابو جہل کی جو اسلام کا دشمن تھا، کٹر دشمن تھا، اس کی بیٹی ابھی مسلمان ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے ابھی تک اس کو پرکھا نہیں گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا نہ ہوئی ہو اور وہ آ کر ہمارے گھر کو تباہ و برباد کر دے۔ آپ اس مضمون کو بار بار سمجھیے کہ ایک عورت کے اندر اگر صلاحیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو کس طرح وہ ایک پورے گھرانے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور ایک عورت کے اندر جب صلاحیت پیدا ہوتی ہے تو وہ نبی کی بیوی بن کر ایک انقلاب لاتی ہے۔ اس لیے عورت کے اندر سب سے بڑی ضرورت اس وقت کی ہے، چاہے وہ عورت، وہ لڑکی چاہے کالج میں پڑھتی ہو، وہ لڑکی کسی بھی مشغلے میں ہو، لیکن اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ صلاحیت میرے اندر اور آپ کے اندر پیدا ہوگی، دنیا کے کوئی بھی حالات ہمیں ایمان سے کبھی بھی نہیں پھیر سکیں گے۔ آپ صحابہ کرام کے قصے پڑھیے، صحابیات کے قصے پڑھیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس طرح کے مظالم ڈھائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کس طرح بے مثال قربانیاں پیش کی ہے کہ انہوں نے تمام خطرات کو برداشت کر لیا، انہوں نے تمام خواہشات کو دبا کر کچل کر رکھ دیا، لیکن اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی محبت ہمارے اندر باقی رہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ایمان کبھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ پہلا کام ہر بچی کو کرنا ہے، اور ایمان کے سلب ہونے کے یعنی ایمان چھین جانے کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب اس وقت کا ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل کا غلط استعمال اس وقت کا یوں سمجھیے کہ ایمان کے چھین جانے کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر کسی بچی نے موبائل کا غلط استعمال کیا ہے تو اس بچی کے ایمان کے بارے میں ابھی سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس بچی کا ایمان باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔
اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ اس وقت کی جتنے واقعات دنیا کے سامنے ہیں اس کے پیچھے ایک ہی سبب ہے، یہ موبائل کا غلط استعمال، موبائل کے ذریعے سے غلط تعلقات، موبائل میں اپنی تصویروں کو بھیجنا، موبائل میں بے حیائی کو عام کرنا۔ ان الذین یحبون الفاحشہ، قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بے حیائیاں پھیلیں، تو اللہ نے قرآن مجید میں آگے کہا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے۔ جو بچی اپنی تصویر کو دوسروں کی طرف منتقل کرتی ہو، جو بچی موبائل کے راستے سے غلط تعلقات قائم کرتی ہو، اس کو کبھی دنیا میں عزت نہیں مل سکتی ہے، وہ نہ اس گھر کی ہو سکتی ہے نہ اس گھر کی ہو سکتی ہے۔ کیا واقعات نہیں دیکھے؟ وہ ویڈیو نہیں دیکھا کہ ہماری ایک بہن کو پیچھے ہاتھ باندھ کر وہ ظالم مار رہا ہے، اس بچی کی چیخیں آج تک ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، گونج رہی ہے وہ چیخیں اس بچی کی، اس بہن کی، جو بہن کسی غیر کے ہاتھ میں چلی گئی تھی اور یہ سمجھ کر گئی تھی کہ وہاں ہمیں عزت ملے گی، وہاں سکون ملے گا۔ اس طرح کے مناظر ہمیں بتلاتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے حکموں کو ٹھکراتے ہیں ان کو کبھی عزت نہیں مل سکتی ہے، ان کے مقدر میں ذلت ہی ذلت ہے، ان کے مقدر میں رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اس لیے موبائل کا غلط استعمال جو اس وقت ہو رہا ہے، بچیوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر رحم کھائیں۔ ماں باپ تو ہم سے کہتے ہی ہیں بیچارے، ماں باپ تو بیچارے تھک چکے ہیں، ماں باپ کی نیندیں اڑ چکی ہے، ماں باپ تو کہتے ہیں ان کی آنکھیں رو رو کر پتھرا گئی ہے، لیکن بچیوں کو خود کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے کام کرنے والی بچیاں دنیا میں کسی جگہ کی نہیں رہتی ہے، نہ اس گھر کی ہو سکتی ہے نہ اس گھر کی ہو سکتی ہے۔ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنی باحیا عورتیں ہوتی ہیں، جتنی عزت دار عورتیں ہوتی ہیں، انہی کو دنیا کے اندر کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ نے جو عقل دی ہے اس کا استعمال کرے اور موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو خوب بچائے۔ اس کے بغیر میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی عزت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں دوسرے نمبر پر آتا ہوں کہ اللہ نے دوسرے نمبر پر ہمیں جو چیز عطا فرمائی ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ میری عزت ہو، چاہے وہ میرے والد کی عزت ہو، چاہے وہ میری والدہ کی عزت ہو، چاہے وہ میرے خاندان والوں کی عزت ہو، کسی کی بھی عزت ہو، اللہ نے عزت جو چیز جو نعمت عطا فرمائی اس کا کوئی مول نہیں۔ آج انسان عزت جب چلی جاتی ہے تو کتنا پچھتاتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کی عزتیں اگر ہماری وجہ سے نیلام ہوتی ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہماری وجہ سے سر اٹھا کر جی نہیں پاتے ہیں، تو پھر بتائیے کہ ان ماں باپ کے احسانات کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے۔ ہم لوگ تو مدرسے میں پڑھنے والے لوگ ہیں، مولانا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا سے پوچھو کہ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کالج میں پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جب ہمارے ماں باپ ہمیں رخصت کرتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمیں جو 500 کا نوٹ دیا گیا ہے یا ہم پر جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارے والد نے کتنی ذلتیں برداشت کی ہے، ہماری والدہ نے اس کے پیچھے کتنی قربانی دی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میں نے جب ڈابھیل کے ایک مفتی صاحب کا مضمون پڑھا تو انہوں نے اس مضمون کے اندر عجیب بات لکھی تھی، چونکہ یہ میری بہنیں ہیں، میری بہنیں چونکہ کالج جاتی ہے یا اسکول پڑھتی ہے، ان کے سامنے یہ بات رکھتا ہو تاکہ ان کے اندر ماں باپ کے احسانات کا احساس پیدا ہو۔ مفتی صاحب نے لکھا کہ ایک مرتبہ، اب انہوں نے اپنا واقعہ لکھا، کس کا لکھا واللہ اعلم، کہ میں بھی مدرسے میں یا اسکولوں میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم بالکل آوارگی کی زندگی گزارتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ ہمیں کیا بننا چاہیے اور ہمارے پیچھے کتنے ارمان ہیں، ماں باپ کے کتنے بڑے بڑے ارمان ہیں۔ فرماتے ہیں ہمارا بھی یہی حال تھا کہ دوستوں کے ساتھ گھل مل کر بس ٹائم پاس کر رہے تھے، کچھ پڑھنا لکھنا کچھ ہوتا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب گھر سے نکلنے کا وقت آیا تو میں نے جو ہے منہ چڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں آپ لوگ یہاں مزے اڑاتے ہیں اور ہم ہی لوگ جو ہے یہاں اسکولوں میں جاتے ہیں یا مدرسوں میں جاتے ہیں اور ہم لوگ اس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ تو والد صاحب تو بیچارے ظاہر سی بات ہے بہت مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور والد صاحب نے مجھے پیسے دیے تو میں نے وہ پیسے پھینک دیے یہ کہہ کر کہ یہ کوئی رقم ہے، اتنی رقم سے کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں پھر والد صاحب نے وہ نوٹ اٹھایا اور نوٹ اٹھا کر ادب و احترام کے ساتھ مجھے دیا، بہرحال چونکہ ضرورت تھی جیب میں ڈال دیا۔ فرماتے ہیں آگے نکلا، جب آگے نکلا تو میں نے عجیب دیکھا کہ میرا دوست دوڑتے ہوئے آ رہا اور مجھ سے کہہ رہا ہے بھائی غضب ہو گیا،
میں نے کہا کیا غضب ہوا، کیا ہوا بتا تو صحیح۔ اس دوست نے مجھ سے کہا کہ آج فجر کی نماز کے بعد میں نماز پڑھ کے باہر دودھ لینے جا رہا تھا تو میں نے بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پہ آپ کے والد صاحب کو دیکھا کہ آپ کے والد صاحب ایک گھر کے باہر کھڑے ہیں اور اس گھر کا جو سیٹ تھا، جو مالک تھا، اس نے آپ کے والد صاحب کا کالر پکڑا ہوا ہے اور ایک طرف اس نے نوٹ پھینکی ہوئی ہے اور وہ آپ کے والد صاحب کا کالر پکڑ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھیکاری یہ نوٹ لے جا، آئندہ بھیک مانگنے کے لیے مت آنا، اگر تیرے اندر تیرے بچے کو پڑھانے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو کیوں جھک مارنے کے لیے پڑھاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ 2000 کا نوٹ یا 500 کا نوٹ جو میرے والد مجھے دے رہے تھے، مجھے احساس نہیں تھا کہ میرے والد نے مجھے جو نوٹ دیا ہے اس کے پیچھے میرے والد نے کتنی ذلت کمائی ہوگی، میرے والد نے کس طرح کے اپنے نفس کو مارا ہوگا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم پر جو خرچ ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے جو خرچ ہوتا ہے، ماں باپ ہمیں جو بڑا کرتے ہیں، ماں باپ جو ہمیں پروان چڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں اور ماں باپ کی کتنی ذلتیں ہوتی ہیں۔ کاش کہ آج کے وقت کے نوجوان بچیوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا، نوجوان بچوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا کہ ہمارے پیچھے کتنے ارمان لگے ہوئے ہیں، ہم ان ارمانوں کا خون کر رہے ہیں، ان ارمانوں کا خون ہم کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ابھی ترکی میں ابھی نہیں، اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا، ابھی واپس اس سے پہلے بھی ایک زلزلہ آیا تھا، تقریباً 2-3 سال ہوئے۔ اس زلزلے کے اندر ایک عجیب واقعہ سننے کو ملا کہ جب بلڈنگ گر گئی، ملبے میں تبدیل ہو گئی، ایک عورت اور ایک شوہر یعنی میاں بیوی دونوں ہاتھ پکڑ کے دوڑ رہے تھے، تو بیوی نے ہاتھ چھڑایا جھٹکے سے، تو شوہر نے کہا کہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس ملبے کے نیچے میرا بچہ ہے یا میری بچی ہے؟ وہ ماں اس بچی کو بچانے کے لیے دوبارہ گئی واپس، لیکن زلزلے کے اندر وہ بھی دب کر مر گئی۔ اس ماں نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ میں اپنی بچی کو اکیلا چھوڑوں۔ آج ان ماؤں کے ارمانوں کا ہم خون کر رہے ہیں، آج ہم ان ماں باپ کے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کی عزتیں داؤ پر لگ رہی ہے میری وجہ سے۔ ایمان تو گیا، گناہ الگ، اور ماں باپ کی عزتیں داؤ پر لگی۔ اس کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے تو پھر ہم اپنی ذات سے انقلاب لائیں گے، ہماری ذات سے انقلاب پیدا ہوگا۔ آج کے نوجوان جو آوارگی کی زندگی گزار رہے ہیں یا ہماری بچیاں جو بے حسی کی زندگی گزار رہی ہے، اگر ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ احساس ان کے ذریعے سے انقلاب لائے گا۔ پھر ہماری بچیوں سے وہ انقلاب آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس طرح کا انقلاب دوبارہ آئے گا، کب اس طرح ماؤں کی گودیں اس طرح کے سپوتوں کو جنم دے گی، جن سپوتوں کا اس وقت امت انتظار کر رہی ہے۔ وہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ اپنے اندر اس طرح کے احسانات کا احساس پیدا کریں۔ قرآن مجید پڑھیے، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب اس عورت نے کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ کہا کہ تیرے شوہر کا مجھ پر احسان ہے کہ میں بازار میں تھا، بازار میں مجھے بیچا جا رہا تھا، تیرے شوہر نے مجھے خرید کر یہ عزت دی، میں تیرے شوہر کے احسانات کو بھول نہیں سکتا ہوں۔ تو اس احسان کا احساس حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ احسان اگر یہ احساس ہم نے اپنے اندر پیدا کر دیا، یا میرے پاس جتنے ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے والد کی قربانی، میرے والدہ کی قربانی، پھر کبھی سخت لہجوں میں ہم اپنے والد سے، اپنی والدہ سے بات نہیں کریں گے۔ آج ہم اپنے والد کو، اپنی والدہ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، ہم جوان ہیں، تم بوڑھے ہو گئے ہو۔ جو بچہ یا جو بچی اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو یہ احساس دلا دے کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، اس کی تباہی مقدر ہے، اس کی تباہی کے دن شروع ہو گئے، اس لیے کہ اس نے یہ احساس دلایا اپنے ماں باپ کو کہ تم اب بوڑھے ہو گئے ہو اور ہم نوجوان ہیں، تمہاری آواز کیا ہوتی ہے کہ تم ہمارے سامنے آواز کر سکو۔ اس لیے کامیاب بننا ہے، بچیوں سے کہہ رہا ہوں کامیاب بننا ہے تو پھر اپنے اندر اس طرح کے احساس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے تیسرے نمبر پر کہا کہ اللہ رب العزت نے رشتے عطا فرمائے،
کتنے پاکیزہ رشتے اللہ نے عطا فرمائے ہیں. ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں یا باہر کے ملک والے ہم سے ملتے ہیں اور وہ جب بتلاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کیا حال ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ ہمارے پاس یورپ کے لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر بھی وہ واقعہ لکھا ہے جو میں بارہا سناتا ہوں عورتوں کے مجمع میں، کہ ایک 21 سال یا 20 سال کی لڑکی پیر صاحب فرماتے میرے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور وہ ایسی ہی بیٹھی تھی، تو اس نے، ان لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بور ہونا پسند نہیں کرتے تو وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کون ہے، محرم ہے یا غیر محرم ہے. اس نے میرے ساتھ بات شروع کر دی. پیر صاحب فرماتے میں نے اس سے کہا انگلش زبان میں کہ میں آپ کے لیے غیر محرم ہوں، آپ میرے ساتھ اس طرح بے تکلف بات نہیں کر سکتی ہو. لیکن پیر صاحب فرماتے ہیں میری جب بات مکمل ہو گئی، میں کتاب پڑھنے لگا، میں نے دیکھا کہ یہ عورت، یہ بچی رو رہی ہے. تو میرے دل میں آیا کہ میں نے کوئی ایسا جملہ سخت کہہ دیا جس کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہو. تو میں نے اس بچی سے معافی مانگتے ہوئے یہ کہا کہ میرے کسی جملے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اس بچی نے کہا کہ نہیں، آپ کے کسی جملے سے تکلیف نہیں ہوئی ہے، میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ نے جب اپنی بات شروع کی تو آپ نے مجھے کہا او مائی ڈاٹر، آپ نے کہا اے میری بچی. 21 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ میں نے یہ جملہ سنا ہے. مجھے بچی کہنے والا کوئی باپ نہیں ہے، مجھے بہن کہنے والا کوئی بھائی نہیں ہے. آج ہمارے بھائی موجود ہے ہمارا سہارا بن کر، وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. آج ہمارے ماں باپ ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. آج ہمارا باپ سب سے بڑا سہارا بن کر، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے. ان رشتوں کا احساس ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. میں نے آج ہی مسجد میں واقعہ سنایا کاشمیرا کی مسجد میں کہ ایک بھائی بھوک سے لڑ رہا ہے اور وہ کھانا لینے کے لیے گیا. جب کھانا لینے کے لیے گیا اس کے پتیلے کے اندر تو سوپ ڈالا گیا تو وہ بھائی رو رہا ہے. تو کھانا تقسیم کرنے والا کہہ رہا ہے کیوں رو رہا ہے، تم کو تمہارا کھانا مل گیا. اس بھائی نے یہ کہا کہ خیمے کے اندر میری بہن موجود ہے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، میری والدہ شہید ہو گئے، میری والدہ شہید ہو گئی، میری بہن بھوکی ہے خیمے کے اندر، اتنا کھانا کافی نہیں ہے. تو وہ بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ میری بہن بھوکی ہے. آپ کو اللہ نے وہ رشتے عطا فرمائے، اس لیے ان رشتوں کا احساس اپنے اندر رکھیں تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی بہت خوبصورت بنے گی. اخیر میں 1-2 باتیں کہہ کر اپنی باتیں ختم کروں گا جو بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اس وقت ہماری بچیوں کے اندر ایک چیز جو پیدا ہو رہی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہے تنگ لباس کا پہننا اور تنگ برقعوں کا پہننا. آج یہ فیشن بن چکا ہے. آج گھر کے اندر عورتیں کپڑے تنگ پہنتی ہے. احادیث کے اندر ایسی عورتوں کو ننگا کہا گیا، کاسیات، ایسی عورتیں جنہوں نے کپڑا ہی نہیں پہنا ہے. حالانکہ ہم نے تو کپڑا پہنا ہے لیکن ان کی جسم کی بناوٹ نظر آتی ہے. تو احادیث کے اندر ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے اور ایسی عورتوں کو ننگا کہا گیا ہے. آج یہ فیشن بنتا جا رہا ہے. برقعے تنگ ہے، جسم کی بناوٹ نظر آ رہی ہے، پھر اس برقعے کا کیا فائدہ، اس لباس کا کیا فائدہ. اسی لباس کے ساتھ ہم اس گھر میں ہیں جس گھر میں ہمارا جیٹھ ہے، جس گھر کے اندر ہمارا دیور ہے. احادیث کے اندر کیا کہا گیا، الحم والموت، دیور موت ہے، جیٹھ موت ہے. کیا مطلب، آپ دیور کے سامنے، آپ جیٹھ کے سامنے تنگ لباس پہن کر گھوم رہی ہو، وہ تمہاری روحانی موت کا سبب بنے گا. تمہاری روحانی موت واقع ہو جائے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کیا کر رہی ہیں. اس لیے ضرورت ہے ماؤں کو اس طرف آنے کی کہ تنگ لباس سے باہر نکالے اپنی بچیوں کو اور تنگ برقعے سے اپنے آپ کو باہر نکالے، ورنہ اس کے نتائج جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں اس سے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے. میں جب حج میں گیا تھا تو ایک عرب کے ساتھ تھوڑے تعلقات ہو گئے. اس عرب کے ساتھ تعلقات کے بعد ایک چیز میں نے محسوس کی جو ہمیں سیکھنے کی ہے. کیا چیز محسوس کی کہ عرب کے ساتھ آپ کتنا بھی گہرا تعلق رکھو، اس کا تعلق باہر ہی باہر ہوگا، اس کا تعلق کبھی گھر میں نہیں ہوگا. کیا مطلب، وہ آپ کو کبھی اپنے گھر میں نہیں لے جائے گا. وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ میری کتنی بیٹیاں ہیں، میری کتنی بہنیں ہیں. اتنے غیور ہوتے ہیں، اتنے غیرت مند ہوتے ہیں عرب لوگ
کہ وہ اس کو کہنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ میری اتنی بہنیں اور اتنی بیٹیاں ہیں اور میرا یہ گھر ہے اور میں اس گھر میں رہتا ہوں، ساری دوستیاں باہر، دوستی کبھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج ہم کتنے دیوس ہو گئے ہیں، کتنے دیوس ہو گئے، یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، ہم اتنے دیوس ہو گئے ہیں کہ آج ہماری ساری دوستیاں گھروں میں آ گئی ہے، دوست ہمارے گھر میں آ رہے ہیں۔ اور میں نے حج میں دیکھا، حج میں رویا ہوں اس کو دیکھ دیکھ کر کہ ایک دوست کی بیوی دوسرے دوست کے ساتھ، یعنی میرے دوست کے ساتھ بلا تکلف بات کر رہی ہے، کوئی تکلف نہیں، کوئی تکلف نہیں، حج کرنے کے لیے آئے ہیں اور دوست کی بیوی دوست کے ساتھ بات کر رہی ہے، اور یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، یہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اور اس دوست کے اندر جو دیوس بن کر سامنے سے دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی میرے دوست کے ساتھ اس طرح بے تکلف ہو کر مذاق کر رہی ہے، بے تکلف ہو کر بات کر رہی ہے، اور مجھے کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا حال بن گیا ہے، اور یہ چیزیں کتنے بھیانک نتائج لاتی ہے اور لا رہی ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے اس طرح کے پردوں کو درمیان میں حائل کرنے کی اور اس طرح کی حیا کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، ورنہ جس طرح آج نسل کا امتیاز یورپ کے اندر ختم ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے اس طرح کا امتیاز یہاں سے ختم ہو جائے۔ یہ بے حیائی، یہ عریانیت عام ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اس کی بہت ضرورت ہے کہ لباس تنگ نہ ہو، برقع تنگ نہ ہو۔ اس میں کیا مزہ آتا ہے؟ اس میں کوئی مزہ نہیں ہے، اس میں کوئی لطف نہیں ہے، پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے باہر نکلے۔ برقعے بھی اس طرح کے ہم پہن رہے ہیں کہ جس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے، اس لیے اچھائی کی طرف اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، بس اتنی باتیں آپ سے عرض کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیں باقی رکھے، اور ہماری نسلوں کی اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم یا ربنا لک الحمد کما انت اہلو، یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم یا ربی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ پیارے اللہ جی، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم واقعتاً مجرم ہیں، ہم اے اللہ صرف ایسا نہیں کہ رسماً ہم آپ کے سامنے اقرار کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارا روا اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ہم مجرم ہیں، ہم گناہ گار ہیں، یا اللہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں آپ کے نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان نیک بندوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم مجرموں کو معاف فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں آپ کی کوئی پیاری بندی ہوگی، معلوم نہیں اس کی کیا قربانی آپ کی نظر میں آپ کو محبوب ہوگی، یا اللہ اس محبوب قربانی کے صدقے اللہ ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنا پیار عطا فرما، ہمیں آپ کی ذات عالی سے سچا تعلق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر آپ کی عظمت داخل فرما۔ یا اللہ ایسی محبت، ایسی عظمت عطا فرما کہ آپ کا نام سنتے ہی ہمارے انگ انگ میں
میں ہلچل مچ جائے، یا اللہ آپ کا نام سنتے ہی بستروں سے اٹھنا آسان ہو جائے، آپ کا نام سنتے ہی دوڑنا اللہ آسان ہو جائے، تمام مشغولیات سے نکلنا آسان ہو جائے، اسی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ سچائی یہ ہے کہ اب تک آپ سے محبت نہیں ہوئی ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو اللہ ہر چیز کو قربان کرنے کے بعد انسان کبھی حساب نہیں کرتا ہے۔ آج تو ہم معمولی چیز کو چھوڑنے کے بعد یا معمولی چیز چھوٹ جانے کے بعد ہم فوراً حساب کرنے لگتے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں آپ سے ابھی محبت نہیں ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم بیکاری ہے، ہمیں محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپ کی ذات عالی سے سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی ایک ایک نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ کیسی کیسی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں، گرم روٹی کھا رہے ہیں، گرم چاول کھا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ کے وہ بندے جو چاول کے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں، اے اللہ تم کبھی راتوں میں اٹھ کر ان کے لیے روتے بھی نہیں، کتنے خود غرض ہے اللہ۔ اگر میرے گھر پہ ایسے حالات آئے ہو کہ اللہ فوراً میں تہجد کا عادی بن جاتا ہوں، لیکن اے اللہ آپ کے وہ بندے پریشان ہیں، کبھی راتوں کو اٹھ کر ان کے لیے نہیں رو پا رہے۔ اے اللہ ایسی خود غرضی سے پوری امت کی حفاظت فرما، امت کے لیے رونے والا بنا، امت کے لیے جو رو رہے ہیں ان کا سایہ ہم پر باقی فرما۔ ایک ایک کر کے جا رہے اللہ امت کے لیے رونے والے، اللہ روزانہ سنتے ہیں، اے اللہ فلاں آپ کا پیارا بندہ چلا گیا، اے اللہ نیک بندوں کی صحبت ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کے اے اللہ جو پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کو روزی عطا فرما، اے اللہ ان کو اے اللہ بیچارے کیسے کیسے مناظر ہے، ہم تو وہ مناظر دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے حج میں جانے والوں تم کعبہ کے ارد گرد گھومتے ہو، ہم تو آنے والی رسد کے، ہم تو آنے والے اناج کے ارد گرد گھومتے ہیں، ہمارے لیے تو اور کچھ نہیں ہے، ہم تو اس کے آگے پیچھے طواف کرتے ہیں، روٹیوں کی تلاش میں ہم ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں۔ اے اللہ اے میرے پیارے اللہ جی ایک ایک نعمت کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے اے اللہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہے، ہمیں بھی پڑھنے کی مانگنے کی اور ہمارے بچوں کو پڑھنے کی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے یہ انتظام کیا ہے، جو محنت کی ہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری یہ جو بچیاں، یہ ہماری بہنیں یہاں جمع ہوئی ہے، ایک ایک بہن کو قبول فرما۔ اے اللہ ایک ایک بہن ہمارے لیے اے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہماری ایک ایک بہن کے ذریعے سے انقلاب آ جائے، اس کی شکل صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ موت تک دین کی خدمات کے لیے قبول فرما۔ ہماری بدعملی، ہماری بدزبانی کی وجہ سے ہمیں کبھی محروم نہ فرما۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یا حقارت کی وجہ سے اللہ ہم ایسے جملے کستے ہیں یا اللہ جس کی وجہ سے محرومی آ جاتی ہے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے قبول فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔